بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی حدیث مبارکہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر پر روانہ تھے کہ راستے میں ایک اعرابی آ کھڑا ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناکہ کی مہار پکڑ لی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے وہ راستہ بتائیے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ راوی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے اور اپنے ساتھ رفقا کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اچھی توفیق ملی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دوبارہ اسے کہا کہ اپنا سوال دوبارہ دہراؤ، تو اس اعرابی نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وہ راستہ بتائیے یا مجھے وہ بات بتائیے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندگی کرتے رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلح رحمی کرو، یعنی کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قریب رفقا کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آؤ، ان کے حقوق بھی ادا کرتے رہو۔ یہ بات ختم کرتے ہوئے اس اعرابی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری ناکہ کی مہار چھوڑ دو۔ اس حدیث کی تشریح کچھ یوں ہے کہ اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال بتایا جس میں اللہ کی بندگی ادا کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا اور صلح رحمی کرنا بتایا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی انہی چیزوں پر عمل کرے، باقی روزے رکھنا اور حج ادا کرنا ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی مناسبت سے جو بہتر تھا وہی بتانے کی کوشش کی۔ اس حدیث کے اندر ہم مزید اس کا فائدہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام عربی تھا، اس کی بات کو اچھی طریقے سے سنا، بلکہ اس کے لیے رک گئے اور اپنے رفقا کو بھی اس کی طرف متوجہ کیا تاکہ اس کی بات کو اہمیت ہو۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو اچھے طریقے سے سن کر اپنے رفقا کو بھی بتایا تاکہ ان کو بھی تلقین ہو اور دوسروں کو بھی تلقین ہو۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جو حدیث ہم سنیں اسے آگے بھی فارورڈ کریں، آگے اوروں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ جس طرح اللہ کی بندگی ادا کرنا سب سے بہتر ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ آج کی حدیث کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔